کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی, آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. تو آیات قرآنی کے فوائد کے عنوان سے آج ہم پہلا سیگمنٹ اس کا افتتاح کر رہے ہیں اور یہ سورہ بقرہ سے ہم شروع کر رہے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 165. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب. اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو دوست, ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ کی, اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی. اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب کہ قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. یہ گویا کہ اللہ نے اس آیت میں عنوان بیان کیا ہے. اب اس آیت کی زبردست تاثیریں ہیں. یہ آیت جو کسی کو مہربان کرنے کے لیے زبردست ہے, کیونکہ مشرکین مکہ کے حوالے سے اللہ شکایت کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کی ایسی پوجا پاٹ, ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ ظالم شرک کر کے اس جو ہے وہ معبود باطل کی محبت میں ایسے سرگرداں ہیں. لیکن فرمایا کہ ایمان والے, ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی کرتے ہیں کہ ایسی محبت کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ محبت ایمان والوں کو اللہ سے ہے. کہ یہ عنوان ذکر کیا اور پھر بتایا کہ ظالم دنیا کے اندر تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ کل روز قیامت میں عذاب الہی کا نظارہ دیکھیں گے تو تب پتہ چلے گا یہ ساری قوت تو اللہ کی ہے. یہ بت جن کی پوجا ہم کر رہے تھے, 360 بت ہم نے بیت اللہ میں سجا رکھے تھے, ان کے پاس تو کوئی قوت ہی نہیں ہے, کسی کام کے نہیں ہے. ہم ان کو اپنا سفارش سمجھتے تھے. آج جو بہت سے جو وہ ہندو مت, مثلا ہندو مت کے اندر یہ مورتیاں پوجا پاٹ کی جا رہی ہیں اور سمجھتے اس میں بڑی قوت تاثیر ہے, فرمایا کچھ نہیں, یہ سب اس وقت پتہ چلے گا کہ ان القوت للہ جمیعا, ساری طاقت تو اللہ کی ہے. یہاں تو اللہ کی چلتی ہے, یہاں آخرت کے میدان میں کسی کی نہیں کچھ یعنی, تو وہاں ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے. تو یہ آیت اب اس کو جو ہے کسی کو مہربان کرنے کے لیے زبردست تاثیر ہے. مثلا اگر یہ کہ شوہر کو مہربان کرنا ہے, شوہر بیمار یعنی ناراض ہے, تو اس کے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کی چیز پر یہ آیت 11 مرتبہ دم کر دیں. 11 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے اس کے کھانے پہ دم کر کے, میٹھی چیز پہ دم کرے تو بیسٹ, لیکن اگر میٹھی چیز نہیں کھاتا, کوئی بھی چیز کھاتا اس پہ یہ دم کریں. اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی دم کر کے اس کو کھلا دیں, پانی پہ دم کر کے پلا دیں. انشاءاللہ جو پہلے دن ہی اس تاثیر اس کی ظاہر ہو جائے گی, ورنہ 11 دن آپ یہ پورا کر لیں, انشاءاللہ شوہر آپ سے محبت کرنے لگے گا. یا اسی طرح سے بیوی ناراض ہے, وہ محبت نہیں کرتی, تو شوہر اس کے لیے دم کر سکتا ہے. تو کوئی بھی شخص جو ناراض ہے, جس کو مہربان کرنا مطلوب ہے, اس کے لیے پڑھ کے آپ دم کریں گے تو زبردست تاثیر ہے. اب رہا بعض دفعہ ایسا رشتہ کہ دور ہے, قریب ہے نہیں کہ اس کو دم کر کے پلا سکیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہی آیت 41 مرتبہ پڑھیں, 41 ٹائم پڑھیں. پڑھ کے جو ہے وہ اس کی اگر کوئی تصویر ہے تو اس کی تصویر کو پر 3 دفعہ پھونک دیں, یا تصور میں اس کو پر دم کریں. اور کوئی چیز اپنے پاس رکھیں, چینی اگر تو بیسٹ ہے, چینی یا شکر اس کے اوپر دم کریں, اور چینی اور شکر جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پھینک دیں جہاں چونٹیاں کھائیں یا چونٹیاں کھا لیں, پر یہ کر دیں. انشاءاللہ وہ شخص جو دور بیٹھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا.
اور ظاہر ہے کہ جائز محبت کے لیے ہے، ناجائز محبت کے لیے کرنا بالکل حرام ہے۔ تو جائز محبت کے لیے آپ یہ عمل کریں، کمال کی چیز ہے۔ بیوی روٹ کے اگر میکے چلے گی، آپ یہاں دم کر کے چونٹیوں کو چینی کھلاتے رہے، انشاءاللہ دیکھنا 11 دن کے اندر بیوی واپس آ جائے گی۔ شوہر جو ناراض ہو کے نکل گیا، اس کے دم کریں، یا اور کوئی بیٹا ہے، آج کل کی دنیا میں بیٹے جو ہے وہ ٹین ایج یا یوتھ جو ہے وہ فوراً بوتھ بنا لیتی ہے، بوتھ بنا کے گھر سے نکل گئی، اب اس کی بوتھ ہی سیدھی نہیں ہوتی، اب کیا کریں؟ اب اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ زیادہ سرگردانہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کریں، یا اللہ تیرے دل میں سب انسانوں کے جو ہے دل ہیں، تیرے دو انگلیوں میں سب کے جو ہے جو دل ہیں، آپ اس کو گھسیٹ کے میرے پاس لے آئیے۔ آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں اور اس کے اوپر دم کریں، تصور میں ہے تصویر پہ، اور چینی پہ دم کر کے چینٹوں کو ڈالتے رہیں۔ آپ دیکھیں تماشا، انشاءاللہ وہ لونڈا کیسے جو ہے آپ کی محبت میں گرفتار ہو کے واپس گھر آئے گا۔